اللہ کی شان ہے کراچی میں جتنے شیخ الحدیث ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، لیکن میں پڑھاتا ہوں، میں بیمار نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا کہ آپ بیمار کیوں نہیں ہوتے، تو اسی دن اللہ بیمار کر لیتا۔ جس دن میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ بیمار کیوں نہیں ہوتے اور اتنے اسباق زیادہ پڑھاتے ہیں، آج بھی 7 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک میں پڑھاتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ آگے مولانا جامع صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے، اور واللہ علم یہ لہڑی ہے یا مینگل ہے، کیا ہے؟ ہاں مینگل، کیا کر سکتے ہیں؟ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو اس نے مجھے کاٹ دیا، میں بھی مینگل، میں انکار نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں اکابرین تشریف فرما ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ کے جلسے کا عنوان کیا ہے اور موضوع کیا ہے۔ کیا ہے؟ سیرت خاتم النبیین۔ ہمارے حضرت فرماتے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے محمد کو اس طرح بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی آدمی محمد کہے گا تو یہ ہونٹ اس کے 2 مرتبہ ایک دوسرے کے پپی لیں گے، بوسہ لیں گے، پھر محمد ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کرو، پنڈی والے اور اسلام آباد والے اپنے اوپر والے ہونٹ کو کھینچو اور نیچے والے کو کھینچو، اب ابا محمد کو نہیں کر سکتے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مان نہ مان، میں تیرا مہمان، مجھے مانو یا نہ مانو، میں مہمان ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مزمم، قابل مذمت، اور اس میں کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں، مزمم کہتے ہیں، لیکن میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام ہے، اس کو ادا کرتے وقت آپ کہیں گے محمد، پہلے بھی میم ہے، قاری حضرات جانتے ہیں کہ حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، پھر ہاں آئے گا، پھر اس کے بعد واپس میم۔ اب محمد 2 مرتبہ اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ پھر آپ یہ بتاؤ کہ منہ سے کوئی استنجا کرتا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے کیا عرض کرا؟ منہ سے اور ہونٹوں سے کوئی استنجا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو منہ تو بہت ہی صاف ہے، تو بس اسی سے انگلیاں وہ گندگی میں لگ جاتی ہے، چاہے دائیں ہاتھ کے ہوں یا بائیں ہاتھ کو، تو اس لیے ان کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد سے ویسے چومتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا وہ انگلیاں کی جن سے آپ استنجا کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ سر ہے اس کا میم کی طرح، اور پیٹ کو کراچی کے مولوی پیٹ ماشاءاللہ ان کا ہوتا ہے، حضرت علی صاحب کا نہیں ہوتا، لیکن کراچی والوں کا پیٹ آگے نکل جاتا ہے، لیکن جن کا پیٹ یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، متوازن ہے، تو ہاتھوں کو اس طرح کرتے ہیں، اور یہ سر جو ہے میم ہے، اور یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ پیٹ کو اوپر کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے یہ ہے کہ ان بغلوں کو آپ پیٹ کے ساتھ نہیں لگاتے تھے، اور جیسے سجدے کی حالت میں آدمی ہوتا ہے تو اسی طریقہ پر تکبیر تحریمہ کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے میں بھی اسی طرح۔ تکبیر تحریمہ یہی ہے، مولویوں کا جھگڑا ہے، ایک کہتا ہے کہ جی اوپر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ایک کہتا ہے کہ نبی نے کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھائے، یہ لو جانتے ہو، لو تک، تیسرا کہتا ہے کہ نبی نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح ہاتھ اٹھاؤ، یہ جو انگوٹھے ہیں آپ کے یہ کانوں کے لو کے برابر ہے، اس پر کانوں کے لو والی حدیثوں پر عمل ہو گیا، اور آپ کی انگلیاں وہ آپ کے کان کے برابر ہے، اس پر یہ کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا، اور پھر آپ کی ہتھیلی اور ہتھیلی کا پشت والا حصہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر ہے، کندھوں والے حدیث پر بھی عمل ہے، اور یہ کہ لو والے حدیثوں پر بھی عمل ہے، اوپر والے پر بھی عمل ہے۔ ہم لوگ تو نالائق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، دوسرا غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں سب بھی راندہ خیر، تینوں کے دونوں ٹھیک ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ پٹھان سے کہا کہ آپ کھانا پسند کریں گے یا ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند کریں گے، کھانا پسند کریں گے یا ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند۔ کہنے لگے کتے کا بچہ یا کیا ہوتا ہے؟ تینوں لفظ۔ اس نے کہا یہ یا کیا ہوتا ہے؟ تو کھانا بھی لا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چائے بھی لا، اور پھر یہ کہ آئس کریم بھی کھلا، ٹھنڈا کھانا، یہ یا ہمارے پٹھان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ کی حماقت ہوتی ہے کہ آپس میں آپ لڑتے ہیں، ورنہ یہ کہ تینوں حدیثیں آپس میں صحیح ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ نماز میں آپ کھڑے ہوں، کندھے کندھے سے ملے، پاؤں پاؤں سے ملے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اس طرح پاؤں پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ پوری کار نیچے سے گزرتی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے؟ پوری کار یہ ہے کہ نیچے سے وہ گزر سکتی ہے۔ اب آپ یہ کر لے
کہ ایک بندہ میرے دائیں طرف آ جائے اور ایک طرف میرے بندہ بائیں طرف، تو یہ ہوگا کہ میرا کندھے کندھے سے بھی ملے گا، پاؤں یہ کہ 10 انگلیوں کا فاصلہ پاؤں کے درمیان میں ہو، اور اس حدیث پر بھی، لیکن پاؤں کو پاؤں سے ملانا نہیں ہے بلکہ بالمقابل لانا ہے، کندھے کندھے سے ملے۔ اگر آپ پاؤں کو ملاتے جیسے کہ یہ کیا نا، تو وہ جو ادھر کھڑا ہے ایسے کرو گے ادھر سے نکلے گا، اور ادھر کرو گے تو ادھر سے نکلے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آگے نہیں آگی؟ فرماتا ہے کہ نقل کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا سر میم کی طرح ہے، یہ ہاتھ ہا کی طرح، اور یہ جو گھٹنے آپ کے میم ہیں، اور یہ جو پاؤں کو ان کی انگلیوں کا رخ آپ قبلے کی طرف کرتے، بالکل دال کی طرح بنتے ہیں۔ آپ کا سجدہ اس وقت ٹھیک ہوگا لفظ محمد کی شکل بناؤ۔ آپ کو بات سمجھ میں؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور آپ کے مقام کو بیان کرنا مولوی نہیں کر سکے گا، مولوی اپنی دکان کو بیان کرتا ہے، مولوی صاحب اپنی مارکیٹ کا تعارف کرتا ہے، باقی حضرت کو کوئی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کر سکتا۔ ذی اوصاف ممتازی تو این بسست کہ گردد خور آخر الانبیاء۔ آپ کی تعریف کے لیے اتنی سی بات کافی ہے۔ میں مولوی ہوں، ملا ہوں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، میں محمد تیری تعریف کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ صرف اتنا کہتا ہوں، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے، بات ہی ختم ہو۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ آپ صرف محبوب الخلق نہیں ہے، محبوب الناس نہیں ہے، آپ محبوب الخلق ہے۔ آپ یہ کہ جانداروں کے بھی محبوب ہے، پہاڑوں کے بھی محبوب ہے، درختوں کے بھی آپ محبوب ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جب سفر میں تشریف لے جاتے، غزوے میں واپس آتے، تو اذ احد پہاڑ جس وقت نمودار ہوتا، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرماتے، ھذا جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اب پنڈی والوں کو خدا یہ سمجھائے کہ پہاڑ تو نبی سے محبت رکھے، لیکن یہ کہ ہم زمین جنبت نہ جنبت گلبت خان، ہم لوگ گلو خان ہیں۔ جتنے بھی یہ ہے کہ لوگ ہلے، لیکن ہم لوگ گلو ہے، گلو کو گلبت خان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی محبوبیت ہے۔ محبت کسی سے ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد حسن و جمال ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، شمائل میں موجود ہے کہ خدا کی قسم نے اس سے پہلے ایسا دیکھا نہ اس کے بعد ایسے دیکھا۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ یہودی امام محمد کو دیکھ کر کے، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بڑا سوڑا تھا۔ امام محمد کو لوگ دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے جیسے مجھے دیکھ کر کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں بلوچ آدمی ہوں، رنگ کا کالا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلوچ آدمی رنگ کا کالا، لوگ بسا اوقات دور دور سے آتے ہیں ملنے کے لیے، مولوی منظور کہاں ہے، تو دور سے دیکھتے کہتے ہیں جی پٹھان باز آتے ہیں کہ یہ، اور پھر پٹھان ہمارے پاس پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اتنی اس کی پگڑی ہے، بڑی پگڑی، کہتے ہیں اس میں شرح جامی والا استاد سوکھ دکھنا، ہمارے شرح جامی والا استاد کون ہے؟ اب نئے آ گئے، جامع فاروق میں 30 سال میں رہا ہوں اور اپنا مدرسہ 2000 میرے پاس بندے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی جامع فاروق یہ سبق تقسیم ہو گئے کہ شرح جامی مولوی منظور پڑھائیں، کہتے ہیں اس میں شرح جامی والا تو استاد سوکھ ہے۔ تو جو نئے پٹھان ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، پرانے کہتے وہ زور سرا خبر مکو دغا دکھنا دغا سڑے زور سرا خبر مکو دغا دے دغا دے دغا دے دغا۔ تو دوسرا پٹھان جس کی پگڑی مجھ سے بھی بڑی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ موٹا کہتے وہی دغا ماتا شرح وہی شرح جامی وہی، یہ ہم کو شرح جامی پڑھائے گا۔ تو ہمارے حسن و جمال کا حال یہ ہے، مولوی صاحب کو دیکھ کر کے میں عرض کر رہا ہوں، لوگ متنفر تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ امام محمد آپ نے سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہودی بھی دیکھ کر کے یہودی بھی روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بڑے محمد کو نہیں دیکھا، یہ امام محمد کو ہم نے دیکھا، ابو حنیفہ کے شاگرد کو دیکھا۔ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر۔ مسلمانوں تمہارا چھوٹا محمد ابو حنیفہ کا شاگرد یہ ہے، فکیف محمدکم الکبیر، تمہارا محمد بڑا محمد کس قسم کا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما رأیت احسن من محمد بن الحسن الشیبانی قط، خدا کی قسم امام محمد سے بڑا سونا میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ایھا المسلمون افتخروا بمحمدکم، اپنے محمد پر فخر کرو، ہم نے تمہارے بڑے محمد کو نہیں دیکھا، ہم نے اس چھوٹے محمد کو دیکھا، ابو حنیفہ کے شاگرد کو دیکھا، اس نے ہمیں پاگل بنا دیا، سونا محمد کس طرح ہوگا؟
اس لیے ساتھی جو ہے نا، اگر محمد رسول اللہ کی رفاقت آپ کو چاہیے، بخدا پہاڑوں نے دیکھا اور درختوں نے دیکھا اور جانوروں نے دیکھا تو پھر واپس مڑ کر کے انہوں نے کسی طرف اور نہیں دیکھا۔ ہمارے شاہ فیصل کالونی میں ہم پڑھتے تھے، وہاں پنساری کی ایک دکان تھی، یہ جڑی بوٹیاں بیچتے رہتے، اس کے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، تم کہاں جاتے ہو، کس کی توجہ؟ چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے۔ جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، چھوٹو پہلوان کی یہی دکان ہے۔